ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت باکرامت رکھے۔ اور جو ہمارے ساتھی ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سیکھنے کے حوالے سے اجراء القرآن کورس کا آغاز کر دیا ہے اور یہ آج کا سبق اس کورس کا دوسرا سبق ہے۔ میرے بھائیوں، اس کورس کی ہر ویڈیو تسبیح دانوں کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک سبق بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اس کا خلا پر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اس کی پریکٹس کریں، بار بار رپیٹ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو تجوید سمجھ آ جائے گی اور انشاءاللہ وہ جلد آپ کو قاریوں کی طرح قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے مخرج کی تعریف، مخارج کی تعداد، مخارج نکالنے کا طریقہ اور مخارج کو ادا کرنے کا طریقہ۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اور مخارج کی تعداد کے حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ مخارج کی تعداد 17 ہے، اور اسی طرف اشارہ کیا امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مخارج کی جو تعداد ہے وہ 17 ہے۔ میرے بھائیوں، مخارج نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ مخارج نکالنے کا قرآن حضرات نے ایک آسان سا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اگر اس طریقے کو ہم فالو کر لیں تو ہمیں مخرج معلوم ہو جائے گا۔ وہ طریقہ یہ بتلاتے ہیں کہ اگر آپ کسی حرف کا مخرج نکالنا چاہتے ہیں اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس حرف سے پہلے حمزہ لگا دیں اور حمزہ پر حرکت لگا دیں۔ خالی الف ہے نا، الف پر زبر زیر پیش لگائیں تو حمزہ بن جاتی ہے، جب زبر زیر پیش نہ لگائیں تو وہ الف بن جاتی ہے۔ حرف کو ساکن کریں اور اس سے پہلے آپ حمزہ لگا دیں، اور جب آپ پڑھیں آپ غور کریں کہ زبان کہاں لگ رہی ہے، ہونٹ کہاں بند ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ناک میں آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی۔ جیسے حمزہ با زبر اب، جب آپ اب کہیں گے تو با کا مخرج کیا؟ ہونٹوں کا ملنا۔ حمزہ دال زبر اد، جب آپ اد کہیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ زبان دانتوں کو لگ رہی ہے تو یہ دال کا مخرج ہے۔ حمزہ ہا زبر آہ، آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہ ہا سے آواز نکل رہی ہے تو یہ ہا کا مخرج ہے۔ اگر ہم اس فارمولے کو اپنا لیں تو اکثر مخارج ہمارے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب قراء حضرات نے جو مخارج بتائے ہیں اب ان کی طرف چلتے ہیں کہ اصولی اعتبار سے مخرج کہتے کس کو ہیں اور مخارج کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حروف حلقی ہیں 6، ٹھیک ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ ٹوٹل جو حروف تہجی ہے ان کے مخارج ہم یہاں بیان کرنے لگے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا اور اس کو بار بار دہرائیے گا۔ حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، ان دو کا جو مخرج ہے وہ ہے انتہائی حلق، یعنی حلق سے کہ انتہا۔ حلق کے 3 حصے ہیں، ابتدائی حلق، وسط حلق اور انتہائی حلق۔ یہ جو ہمارا کھڈا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ انتہائی حلق، یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عین ہا، عین ہا، یہ جو نرگٹ ہے، نرگٹ، یہاں سے عین اور ہا ادا ہوتی ہے۔ اور غین خا، غین خا، ٹھیک ہے جی، غین اور خا ابتدائی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح قاف، ان کو لسانی مخارج کہا جاتا ہے۔ قاف، یہ جو نقطے والا کاف ہے، یہ آپ اگر توجہ کریں اور سوچیں کہ زبان کہاں لگ رہی ہے، قاف زبان کی جڑ اور تعلقہ نرم حصہ، زبان کی جڑ اور تعلقہ نرم حصہ، قاف،
یہ قاف کا مخرج ہے، اور ڈنڈے والے کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، کاف قاف کاف قاف کاف، یہ قاف اور کاف کا مخرج ہے۔ اسی طرح جیم شین یا، جیم شین یا، یہ تین حروف کا مخرج ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ توجہ کریں، جیم کہیں گے تو زبان کہاں لگ رہی ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی سخت حصے کو لگ رہا ہے۔ جیم شین یا، جیم شین یا، یہ تینوں حروف کا مخرج ایک ہے، اور وہ مخرج کیا ہے؟ زبان کا سخت حصہ اور تالو کا سخت حصہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج ان مخارج کی پریکٹس کریں، نئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگلی ویڈیو میں بقیہ جو مخارج ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم ان کی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بقیہ مخارج بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔